دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے اور پہلے دولت سے بھرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں 4 ناموں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی پانی کے گلاس پر یا اللہ یا محمد اور یا قہر یا جبارو کا وظیفہ پڑھ لے گا، اس کے اگر کینسر کا بھی مرض ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ پاک اس کو شفا دے دیں گے، غربت اور غریبی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم کی 5 تاریخ کو آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہمارا 2 ہستیاں ہیں جو رب اس پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یا اللہ یا محمد اور یا قہر یا جبارو کا یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار اور اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ ان 4 ناموں کو پڑھتا ہے تو رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام معاملات میں غیبی فرشتے اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آسمان سے غیبی مدد اس کے گھر میں نازل ہوتی ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل رب العالمین کو راضی کرنے والا اس دنیا کا بیش قیمتی خاص اور نایاب وظیفہ ہے جو ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج یہ تسبیح ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کو آپ لوگوں نے پڑھ لی تو یقین جانیں بے بہا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب العالمین سے مانگ کر تو دیکھو کیا مانگنا چاہتے ہو، رب العالمین ہر طرح سے آپ پر مہربانیاں اور رحمت ظاہر فرما دے گا، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے اور پہلے دولت سے بھرے اتوار کا دن ہے۔ خدا را اس تسبیح کو آج پڑھ لو، چھوڑنا نہیں، اور اگر یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پورے سال کا خسارہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر پورے سال کی کامیابیاں اور خوشیاں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے نصیب میں لکھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو آج ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس تسبیح کو پڑھ لیں، یقین جانیں بہت زیادہ فائدے آپ کے مقدروں میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو دوستوں، ماہ محرم کی آپ نے 5 تاریخ پہلے اتوار کو ان 4 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ ماہ محرم کا پہلا جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، دین اسلام کا بھی پہلا اتوار ہے۔ جب بھی محرم کے مہینے میں پہلے اتوار کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور صرف 9 بار پڑھتے ہی آپ کے تمام دکھ، درد، تکلیف سب دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو معجزات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک بہت ہی مبارک دن آتا ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، جسے ہم 10 محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیت سے نجات ملی، فرعون سے بھی نجات ملی اور فرعونیت سے بھی نجات ملی۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو 6 سال تک سمندر پہ تیر رہی تھی وہ جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرائی اور آپ کی امت کو نافرمانیوں سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ اللہ والوں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ پاک نے قبول کری۔ اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی 10 محرم الحرام کے دن ہی ملی۔ اسی طریقے سے اللہ والوں، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی سے نجات اسی دن ملی تھی، اور اللہ والوں یوسف علیہ السلام کو جو قید سے رہائی ملی اور پھر آپ بعد میں مصر کے تاجدار بن گئے، وہ بھی یوم عاشورہ کا ہی دن تھا۔ تو دوستوں، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے دنیا کو بھی بنایا
اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت بھی قائم کی جائے گی۔ تو سوچیں اس دن کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہے، اس دن کی افضلیت کتنی زیادہ ہے، اس دن آپ لوگ اللہ پاک کو کتنا راضی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ والو یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پورے مہینے کے معجزات ہیں، پورے مہینے میں معجزات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ والو اللہ پاک نے بے شمار کی کامیابیاں جو دین اسلام کو بخشی وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی بخشی۔ اور امام حسین کو جو شہادت نصیب ہوئی، تو امام حسین نے دین کو بچایا، وہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہی بچایا۔ تو اللہ والو آج ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ خاص تسبیح لازمی پڑھیے گا، کسی صورت اس عمل کو نہیں چھوڑیے گا، نہایت عظیم و شان خاص اور نیاب عمل ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں لازمی آج ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل، یہ خاص راز جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اللہ والوں اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ نہایت عظیم و شان عمل ہے آج کا، آپ کی ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس حاجت کو آپ لوگ کہتے ہیں میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ کام ناممکن ہے، اللہ رب العالمین کے وہ صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ تو دوستو آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگ لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ نہایت خاص وظیفہ ہے، عظیم و شان عمل ہے۔ ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کو آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح پڑھ دی ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والو جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی
تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کامنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بس نیت کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اولاد رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ بے اولادی کا دھبا آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ نہایت عظیم و شان، خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، لیکن آپ پر مہربانیاں، رحمتیں بے شمار کی نازل کروا دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی اس عمل، اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے یا غفارو کا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ والو، نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب کلمات کا خاص عمل، خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یا غفارو یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یا غفارو سب سے خاص تسبیح ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے صرف اس کو ملاحظہ کر لیں۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو صرف 9 بار 9 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم کی 5 تاریخ ہے اور یہ پہلے اتوار کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، سال میں صرف 1 بار موقع ملتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، مانگ لو رب سے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کروا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اللہ والو، لازمی آپ لوگوں نے یا غفارو کا یہ عمل تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور اگر صدقے کے لیے کچھ رکھا ہے چاول تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں 2 بڑے جلالی اسماء اعظم ہیں، یا قہارو یا جبارو۔ اللہ والوں، آخر میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ یقین جانو رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ بس آج کے دن اس تسبیح کو پڑھ لو، کامیابیاں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔
किस तरीके से पढ़ना है अमल, जरा इसको मुलाहिजा करें। देखिए या कहारू ये रब्बुल आलमीन का मुबारक नाम है जिसके मायने है सब पर गालिब आने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। और जरा या जब्बारू को भी गौर से समझ लें। इसके मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला और नाहक दबाए गए को इंसाफ दिलाने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो है जो मेरी आंखों के छुपे हुए आंसू भी जानता है, जो मेरा टूटा हुआ दिल भी संभाल लेता है, जो मेरे जख्मों पर मरहम रखता है, जो मेरा सहारा है जब दुनिया मुझे अकेला छोड़ देती है। तब या कहारू और या जब्बारू की तजल्लियां जाहिर होती हैं। तो दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख पहले इतवार को आप लोगों ने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कहारू या जब्बारू को सिर्फ 9 बार पढ़ना है, 9 टाइम्स पढ़ना है, 9 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें, चावलों पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, पानी के गिलास पे फूंक मारे, दम करे और उस पानी को आप लोग पी जाएं, क्योंकि इस अमल को जो रूहानियत वाला वजीफा आप लोगों ने पढ़ा है माह मुहर्रम की 5 तारीख और पहले इतवार के दिन का, अल्लाह वालों उसकी तमाम रूहानियत उस गिलास के अंदर आ जाए, उस पानी के अंदर आ जाए। और जब आप लोग उस पानी को पिएंगे तो वो तमाम रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगी। तो दोस्तों, लाजमी जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरतीब के साथ ही आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है और उस पानी को पी जाएं। और फिर आप लोगों ने दुआ मांगनी है और जो चीज़ सदके के लिए रखी है उसको अपनी छत पे डाल दें ताकि चिड़िया वगैरह खा लें। चावल होंगे या चने जो भी आपने रखे हैं उनको सदका करना है, किसी गरीब को दे दें, कुछ बनाकर मासूम बच्चे खिला दें। इस तरीके से आप लोग सदका कर दें, बस ये आपका अमल हो जाएगा। अब दुआ मांगे और खुल के मांगे। अब ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ी दुआ मांगू। अल्लाह वालों, अब मांगो रब से जितना मांगना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम दुआओं को, तमाम नेक तमन्नाओं को अपनी बारगाह में लाजमी कबूल व मंजूर फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।